بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے وہ مطالعہ ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ زندگی کی استواری ہو یا اس کی اٹھان مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 25 سے 30% لوگ مطالعہ کے عادی ہیں، اور ان میں بمشکل 15 سے 20% ایسے لوگ ہیں جو سنجیدہ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک سبب سنجیدہ کتب کا مطالعہ ترک کر دینا بھی ہے۔ مطالعہ لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سیکوینس کے بغیر، کوئی ترتیب نہیں، کبھی اس کے ساتھ گھنٹے صرف کر لیتے ہیں اور کبھی ہفتوں کا ناغہ، اور جو کتاب ملی اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں جو حاصل مطالعہ سے بے خبر رہتے ہیں، جن کا صرف مطالعہ برائے مطالعہ مقصد رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں برائے تقریر، بحث و تمیز یا اپنی علمی شیخی بگارنے کے لیے، اور بہت کم لوگ ہیں جو وہ مطالعہ کریں کہ جو غور و فکر کے ساتھ جس کا تعلق ہو، جو کائناتی امور کے بیچ میں سوچ سکے یا تحقیقی و تجزیاتی سوچ پیدا کر سکے۔ مطالعہ ایک ایسا فن ہے، مطالعہ ایک ایسا فضل و کرم کا راستہ ہے جو انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ دماغ ہی نہیں، یہ روح کی بھی غذا ہے، اور یہ جہالت کی دوا ہے، اور یہ ترقی کی راہ ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں سوشل میڈیا نے اپنی طرف توجہ آسانی سے کھینچ لی ہے، اور اب اس سے کتب بینی جو ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے۔ ایک سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 گنا دماغ ہمارا زیادہ کام کرتا ہے، ورنہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ سکرین کی محتاج ہو گئی ہے، اور کتب بینی کی طرف لوگوں کا دھیان کم ہو گیا ہے۔ 2009 میں سسیکس یونیورسٹی برطانیہ میں اس نے یہ ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی، اور اس میں یہ بتایا کہ کوئی 3600 مرد و خواتین پہ ایک تجربہ کیا 12 سال کی مدت میں، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے کم از کم ہر روز آدھا گھنٹہ مطالعہ کیا، ان کی عمر باقیوں کی نسبت 2 سال زیادہ تھی۔ ہم فنکشنل جو لائف ہے اسی کو عمر سمجھتے ہیں، ورنہ موت کے انتظار میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 2019 کے وسط میں ایک خیال مجھ پہ حاوی ہو گیا کہ جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب مزید نہیں پڑھنا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ میں ریڈرز ڈائجسٹ کا ایک مدت سے قاری رہا ہوں، وہ میں نے گھر لگوا رکھا ہے۔ اس میں ایک بڑا شاندار ایک ٹاپک آیا، ایک بڑے اچھے موضوع پہ انہوں نے گفتگو کی، اور وہ تھا کہ وائی آور برین نیڈس ٹو ریڈ ایوری سنگل ڈے۔ اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دیر از نو بیٹر سپر فوڈ فار اے برین دین اے بک۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد میرے اندر پھر دوبارہ پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور ساتھ اس کے پوری تفصیل لکھی تھی کہ اگر آپ مطالعہ سے منہ موڑ لیں گے تو پھر ان بیماریوں کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، جس میں سر فہرست ہے ڈیمینشیا، جس میں پرانی باتیں تو یاد رہتی ہیں، نئی باتیں ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر انسومنیا، نیند کا خلل، کبھی گہری نیند، پروفاؤنڈ سلیپ نہیں آتی، پھر کاگنیٹو ایبیلٹیز جو وہ بڑی متاثر ہوتی ہیں، دماغی صلاحیتیں انسان کی متاثر ہوتی ہیں، اور پرسنالٹی بیہیویئر بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جامعہ کراچی میں داخل ہوا تو وہاں شفیع نگی جامی کے بڑے چرچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا شاندار قسم کا مقرر تھا۔ وہ یونین کے صدر تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا، شفیع آپ کب مطالعہ کرتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، اتنی اچھی باتیں کہاں سے کر لیتے ہیں؟ تو شفیع نے جواب دیا کہ ایک مدت گزری ہے، میں کبھی بستر پہ نہیں گیا جب تک میرے 7 گھنٹے مسلسل اچھے انداز سے مطالعہ نہ ہو جائے۔ میں 2-3 گھنٹے اپنی درسی کتابیں پڑھتا ہوں، اور باقی پھر متفرق کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو اس میں مجھے کئی دفعہ قہوہ پینا پڑتا ہے، اور کئی بار مجھے شاور لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی بڑے معروف لوگ ہوئے ہیں، آغا شورش کاشمیری مروم کہا کرتے تھے کہ میری
دو شب ایسی ہیں جس میں میں مطالعہ کے بغیر گزری. ایک جب میری شادی ہوئی, ایک میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی. تو یہ ایک بڑی ان کے جو وہ جو دمنگ قسم کے خطیب تھے, ان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ یوں تو نہیں آ گئی تھی. ہمارے طالب علمی کے دور میں حکیم سرو سہارنپوری یہاں میر پر تشریف لائے, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو حکیم صاحب نے کمال بات کی. انہوں نے کہا کہ مطالعہ کے بارے میں کہ میری دو جو راتیں تھی وہ بھی مطالعے کے بغیر نہیں گزری. جس دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اس دن بھی میں نے مطالعہ کیا, اور جس دن میری شادی ہوئی اس دن بھی مطالعہ کو میں نے نہیں چھوڑا. امام جعفر صادق کا بڑا خوبصورت قول ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لمبی عمر تک آپ کا دماغ فنکشنل رہے, کام کرتا رہے, تو 60 سال کی عمر کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دے. زبان سیکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس پہ کوئی بڑی کمانڈ حاصل کریں. جو آپ کی کوشش ہے, کاوش ہے, وہ آپ کے دماغ کو متحرک کرتی ہے. وہ دونوں رائٹ لوب لیفٹ لوب دونوں, اور اس کے جو لیفٹ ہیمیسفیئر اور رائٹ ہیمیسفیئر اور ان کے جو بیچ میں لوبز ہیں, ان کے بیچ میں بڑی تیزی سے تال میل ہوتا ہے, اور وہی اصل دماغ کو نیوٹریشن ملتی ہے. مطالعہ کیسے کیا جائے, کیا طریقہ کار ہے؟ ایک شاندار وہ طریقہ ہے جو میرے ساتھ اپنایا گیا بچپن میں. میں جب گاؤں میں تھا, میں نے میٹرک کا امتحان دیا, تو میرے اندر مطالعے کا ذوق پیدا کرنے والی جو شخصیت ہے وہ الحاج عبدالعزیز علیہ رحمہ ہیں. میں زندگی میں کبھی ان کو بھول نہیں پاؤں گا. میرے گاؤں سکاسن بھمبر میں ایسی بزرگ شخصیت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وہ ابتدا میں سے ہی مجھے غنیۃ الطالبین, کیمیائے سعادت امام غزالی کی, اور کشف المحجوب حضرت شیخ علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ کتابیں بیچ بیچ سے پڑھ کے مجھے سناتے تھے اور میرے ذوق کو ابھارتے تھے. اور پھر کئی دفعہ انہوں نے لوگوں کے سامنے میرا ذکر بھی کیا کہ اسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے, حالانکہ اس وقت کدھر تھا. مطالعہ سے حاصل کردہ معلومات جب ہماری محسوسات میں ڈلتی ہیں تو دماغ میں ایک پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے, اور اسی پروسیسنگ کے نتیجے میں ایک مواد تیار ہوتا ہے جسے ہم علم کہتے ہیں. اور آج دنیا کی ساری رونقیں اسی علم کی بدولت ہیں. عربی مقولہ ہے کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ. علم جو ہے وہ ایک پرندہ ہے, اور لکھنا جو ہے, اس کو لکھائی کرنا جو ہے, یہ اس کی قید ہے. اور یقیناً یہ اس میں کوئی شک نہیں, اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر صید البر اور صید البحر, سمندری شکار اور خشکی کا شکار, ان سے بھی زیادہ لذیذ, اس سے بھی زیادہ لذت اسے مطالعے میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی خوبصورت بات فرمائی صحابہ سے, کہ قید العلم بالکتاب, کہ علم کو قید کر لو لکھ کر کے, اور جو لکھو اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں. جسے یاد کریں, اگر چاہتے ہیں کہ وہ لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہے تو پھر اس کو دوسروں میں بانٹنے کی کوشش کریں, تقسیم کریں. مطالعہ ہی ہمارے اندر فصاحت و بلاغت پیدا کرتا ہے. مطالعے سے ہی ہمیں ایک گہری اور میٹھی نیند آتی ہے جس سے ہمارے جسم کی ویر اور ٹیر مکمل ہوتی ہے. مطالعہ سے ہی ہمیں فصاحت و بلاغت آتی ہے. مطالعہ سے ہی ہمیں اپنے بارے میں, اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے. اور جس نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. شکریہ.